السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ احتساب عدالت لاہور میں شوگر ملز کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت سے قبل کمرہ عدالت کے باہر نون لیگی وکلاء نے پولیس اہلکار پر دھاوا بول دیا۔ اس کے بعد خواتین وکلاء جج کے پاس پہنچ گئیں اور کہا کہ جج صاحب بہت دھکے کھائے ہیں، پھر کمرہ عدالت میں آنے دیا گیا۔ جج صاحب آپ کا نام لے کر ہمیں کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، ایس پی سیکیورٹی کو بھی طلب کر کے فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو چودھری شوگر ملز میں ریفرنس دائر ہونے تک حاضری سے استثناء دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیب نے چودھری شوگر ملز کا ابھی تک ریفرنس دائر نہیں کیا۔ عبدالعلیم خان اور سبطین خان کو بھی حاضری سے استثناء دیا گیا ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مریم نواز کو بھی ریفرنس دائر ہونے تک حاضری سے استثناء دیا جائے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے مریم نواز کو بھی پیشی سے استثناء دے دیا۔ عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد مریم نواز ٹرائل کا سامنا کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ لٹیرا لیگ احسن انداز میں جھوٹ کا اقبال بلند کر رہی ہے۔ آپ کی قیادت کے تمام اکاؤنٹس ہی فورن میں ہیں، کاروبار اور علاج بھی فورن میں ہے۔ پاناما کی کرپشن اور کالی کمائی کے انبار قوم بھول نہیں گئی۔ عدالتی سزائے یافتہ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے عمران خان کی امانت و دیانت پر انگلی اٹھا کر احسن اقبال گنہگار ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا نوجوان بے روزگار ہے۔ حکومت کے 15 مہینے گزرنے کے باوجود صوبہ نہیں بن سکا۔ طبقاتی نظام کی وجہ سے جنوبی پنجاب جل رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ جنوبی پنجاب کا آج بھی وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کو PAC-1 کی چیئرمین شپ دینے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپنی سربراہی میں 7 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی قائمہ کمیٹیوں سے اپوزیشن اراکین کے مستعفی ہونے کا بھی معاملہ دیکھے گی۔ کمیٹی کے چیئرمین اسپیکر چودھری پرویز الہی ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی عرفان صدیقی کو عدالت نے بری کر دیا۔ پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کے حوالے سے اندراج مقدمے میں غلطی تسلیم کر کے عرفان صدیقی کو ڈسچارج کیا۔ کرایہ داری معاہدے میں نام نہ ہونے کے باوجود عرفان صدیقی کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں MQM کے MPA منظر امام کیس قتل میں سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی۔ عدالت نے ملزم محمد عاشق کی سزا کو العدم قرار دے دی۔ عدالت نے ملزم کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پروسیکیوشن ملزم کی سزا برقرار رکھنے کے لیے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے دورہ برطانیہ کے آخری مرحلے میں اہم ملاقاتیں کیں اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں خصوصی خطاب کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق نیول چیف کی برطانیہ کے وائس چیف آف ڈیفنس، کمانڈر آپریشنز رائل نیوی اور کمانڈنٹ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدی نے طبی سہولتوں کے لیے درخواست دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے سماعت کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ وزارت انسانی حقوق چاروں صوبوں سے تفصیلات اکٹھی کرے۔ ایسے جتنے بھی قیدی ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں۔ انسانی حقوق کے اہم معاملے پر تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن شاموں والا کمالیہ میں گنگے اور بہرے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے ٹرانسپورٹ اور جدید سہولیات کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے اہل کمالیہ کے گنگے بہرے بچے تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ مزید جانتے ہیں باغی ٹی وی کے نمائندے وقاص سلیم انصاری سے۔ کمالیہ اسپیشل ایجوکیشن چاہ شاموں والا شہر کمالیہ میں موجود گنگے اور بہرے بچوں کی تعلیم کی غرض سے بنایا گیا تھا، جہاں پر سہولیت کا فقدان پایا جا رہا ہے۔ غریب اور معذور بچوں کے لیے ایک ناقص وین مہیا کی گئی ہے جو کبھی بھی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، اور جدید آڈیو اور ویڈیو آلات جن سے معذور بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں وہ بھی مہیا نہیں کیے گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر رکھا ہے کیونکہ بچے مطلوبہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ سماعت کمالیہ 2005 سے متاثرہ سماعت بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ٹیچرز کی تعداد بالکل پوری ہے اس وقت، اور اڈیالہ کے کلینک میں ہم بچوں کی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بچوں کے لیے تمام سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت ہماری ایک گاڑی اسپیشل بچوں کو لے کے آ رہی ہے جو کہ 28 سیٹر ہے۔ اگر ایک اور گاڑی فراہم کر دی جائے تو انشاءاللہ ہم بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔ انسٹرومنٹ جدید یہاں پر پرووائڈ کیے گئے ہیں؟ جی کچھ پرووائڈ کیے گئے ہیں، لیکن اگر مزید نئی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دی جائے تو وہ ان بچوں کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتی ہے، ان کی نصابی، غیر نصابی اور پڑھائی کے معاملات میں، جس سے یہ بچے آگے باقی بچوں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں رہ سکتے اگر جدید ٹیکنالوجی والی سہولیات انہیں فراہم کر دی جائیں تو۔
सिलेंडर फटने से दुकान नजर आतिश। बागी टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान के मुताबिक राजनपुर कचहरी चौक की एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी, जिसने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई करके आग बुझाई। डिंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स जख्मी। बागी टीवी के नुमाइंदे महर रिजवान के मुताबिक लालियां पेट्रोलियम पोस्ट न्यूयॉर्क रोड मोटरसाइकिल की डिंपर से टक्कर, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू एम्बुलेंस ने जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। लकमोड़ वापडा कॉलोनी में डकैती की वारदात। मकामी पुलिस की मुतासरा खानदान के साथ नाइंसाफ़ी। मुतासरा खानदान की DPO सरगोदा और RPO सरगोदा से इंसाफ की अपील। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बागी टीवी अदरीस नवाज़ की इस रिपोर्ट में। कि पुलिस आई है और सारा साडा मौका शौका चेक किया, लिहाजा सारे जेडे मुसलमान फड़े गए नो उन्होंने तो बरामदी हो ही गई है जी। KB साहब है SHO है जी जाल चकियाँ थाना, उधर जनाब सान कोई चीज़ नहीं मिली गई। साड़ी डकैती हुई है 6.5 लाख की परचा, समझो डकैती तो बनता उन्हें चोरी का किया, तो लिहाजा सी सन कुछ भी नहीं मिला। सन सिर्फ एक 125 मिला और असी पैसे मंगते रहे, उन्हें सन कुछ भी नहीं दिता। वो तो अट के साड़ी टोटल डकैती जी 12 लाख की बनती है, खर्चे पा के पुलिस बनाई है, जिद 6 लाख रुपया उन्हें 6.5 खुद आके बच दोनों सुपरदारी तो देना, बकाया जरा 7 लाख उन्हें मुसलमान तो पाया उन्हें जगह बेची असी दोनों देना, असी जेड़े पैसे थोड़े बकाया असी भरदा। हूँ भी इतों जनाब चले गए नस गए नो, तो बकाया SHO के कोल असी 2-3 बार गया, तफसीसी कोल गया, सन कोई चीज़ नहीं मिली। लिहाजा साड़ी अपील है हर के अफसर अगे, DPO अगे, DSP अगे, सदर अगे, RP अगे सन जनाब साडा जड़ा इंसाफ है वो सन दिता जाए। असी गरीब बंदे हैं जनाब, असी अपने भरा दे गुरदे के पैसे रखे हो, साड़ी चोरी हो गई। चोरी दी पुलिस चोरी बना दी होई डकैती है। सन 3 बंदे नूं अंदर डक के बद्दे ने बन के साडा सारा समान भी लै गए, वो भी सन नहीं पुलिस दिता, पैसे भी नहीं दिते। तो साड़ी अपील है जनाब, साडा भाई भी फौत हो गया जिद पैसे अस रखे हो जान, वो भी साडा जी साड़ी डकैती हुई, सानू एक 125 मिल गया, 6.5 लाख रुपया कोई नहीं मिला, जिद वे सानू कहना पुलिस चक्कर दे रही है। बरामदी हुई है, बरामदी वे सानू एक मोटरसाइकिल लेती ने, 6.5 लाख रुपया कोई नहीं मिला। तो साड़ी हर अफसर अगे अपील है, DPO अगे सन मेहरबानी करके दिवाया बन, असी गरीब बंदे हाँ जी, सानू धक्के दे रहे नो, कोई सन 6.5 लाख रुपये उन्हें दिता नहीं, असी 109 लाख रहे हैं जी। ये थी हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बागी टीवी।